اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت غوث اعظم علیہ السلام کی کرامت کا واقعہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ چلیں شروع کرتی ہوں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں 12 برس کا تھا کہ اپنے شہر کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، تو میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو چلتے دیکھتا تھا، اور جب مدرسہ پہنچتا تو میں انہیں یہ کہتے ہوئے سنتا، ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک ولی کامل کو ولایت سے محروم کر دیا گیا، یعنی اس کی ولایت چھین لی گئی۔ کہنے لگے، اس نے اپنے زمانے کے 360 اولیاء کاملین سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعا کروائی۔ سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام سے بعض نے اس کا نام جب لوح محفوظ سے بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اس سے کہا کہ اب تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ وہ پریشانی کی حالت میں اولیاء اللہ کے سلطان حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے دعا فرمائی تو اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبدالقادر، کیا تمہیں علم نہیں کہ 360 اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے ہیں؟ میں نے ان کی دعا کو قبول نہ کیا، کیونکہ اس کا نام لوح محفوظ میں بخت لکھا جا چکا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ، تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول رد کیا ہوا بنانے پر قادر ہے۔ اے میرے کریم اللہ، اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کے مقبول بنانے کی دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا کی؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبدالقادر، ہم نے اس کو تمہارے سپرد کیا، جو چاہو کرو۔ تمہارا مقبول میرا مقبول ہے، تمہارا رد کیا ہوا میرے ہاں بھی رد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے چہرہ دھونے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کا نام بدبختوں سے مٹا کر خوش بختوں کی فہرست میں لکھ دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا، اے عبدالقادر، ہم نے تجھے عدل و انصاف کے اختیارات عطا کی ہیں، تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں مقبول ہے۔ اگر تمہارے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی عزت نہیں ہے۔ ایک بزرگ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جلسے میں شریک تھے۔ لوگوں کا ہجوم تھا، اتنے میں بزرگ کو اچانک حاجت پیش آ گئی۔ پہلے تو کنٹرول کرتے رہے، لیکن پھر بات برداشت سے باہر ہو گئی۔ بزرگ نے دائیں طرف نظر دوڑائی، 20,000 لوگوں کا ہجوم تھا۔ بائیں جانب دیکھا، 30,000 لوگ جمع تھے۔ پیچھے نظر ماری تو 50,000 لوگ کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو چیر کر باہر جانا ممکن نہیں تھا۔ حاجت اب کنارے پر پہنچ چکی تھی، اور اگر چند لمحوں کے اندر کوئی سبیل نہ بنتی تو بزرگ کو وہیں پر یہ مشکل کام کرنا پڑ جاتا۔ بزرگ نے کہا، سامنے دیکھا اور اپنے دل میں کہا کہ غوث پاک، میں کیا کروں؟ غوث پاک نے اس کی یہ بات سن لی اور اپنا ایک رومال ہوا میں پھینکا، جو کہ تیرتا ہوا اس بزرگ کے منہ پر آن گرا۔ بزرگ نے رومال پیچھے ہٹایا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں ہے، جہاں نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند۔ بزرگ نے ایک کونے میں رفع حاجت کی، پھر کہیں سے پانی لے کر وضو کیا، اور اب بزرگ سوچ رہا تھا کہ واپس غوث پاک کی محفل میں کیسے جائے۔ وہ رومال خود بخود بزرگ کے چہرے پر دوبارہ آ گیا، اور اگلے ہی لمحے وہ بزرگ واپس غوث پاک کی محفل میں جا پہنچا تھا۔
ناظرین کرام، حضرت سیدنا معین الدین شیخ عبدالقادر جیلانی قطب الربانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور، میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں غیب سے سیب چاہتا ہوں، اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا تو 2 سیب آپ رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک اس کو دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا جو نہایت سفید تھا، اس سے مشک کی سی خوشبو آتی تھی۔ المسعد نے اپنے ہاتھ والے سیب کو کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بات ہے؟ میں نے آپ رحمۃ اللہ کے ہاتھ میں نہایت عمدہ سیب دیکھا۔ آپ نے فرمایا، ابو المظفر، تمہارے سیب کو ظلم کے ہاتھ لگے تو اس میں کیڑے پڑ گئے۔ امام الحافظ عبدالغنی مقدسی بیان کرتے ہیں، میں نے اس دور کے بغداد نحو کے امام ابو محمد خشاب نووی سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نحو کا امام تھا۔ ناظرین کرام، غوث اعظم کی بڑی تعریف سنتا تھا مگر کبھی ان کی مجلس میں نہیں گیا تھا۔ یہ نحوی لوگ تھے، اپنے کام میں لگے رہتے تھے، ضرب یضرب میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں ایک ہی ضرب آتی ہے، دوسری ضرب یعنی ضرب قلب سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں، ایک دن خیال آیا، آج جاؤں اور سنوں تو صحیح شیخ عبدالقادر جیلانی کیا کہتے ہیں۔ میں گیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر انہیں سننے لگا۔ میں نحوی تھا، اپنے گھمنڈ میں تھا، لہٰذا مجھے ان کا کلام کوئی بہت زیادہ شاندار نہ لگا۔ میں نے دل میں کہا، آج کا دن میں نے ضائع کر دیا۔ بس اتنا خیال دل میں آنا تھا کہ ممبر پر دوران خطاب سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے، اے محمد بن خشاب نووی، تم اپنا نحو کو خدا کے ذکر کے مجلس پر ترجیح دیتے ہو، یعنی جس کے پیچھے تم پھرتے ہو ہم نے وہ سارے گزارے ہیں۔ آؤ ہمارے قدموں میں بیٹھو، تمہیں نحو بھی سکھا دیں گے۔ امام محمد بن خشاب نووی کہتے ہیں، میں اسی وقت غائب ہو گیا، آپ کی مجلس میں گیا اور سالہ سال گزارے۔ خدا کی قسم، ان کی صحبت اور مجلس سے اکتساب کے بعد نحو میں وہ ملکہ نصیب ہوا جو بڑے بڑے ائمہ نحو کی کتابوں سے نہ مل سکتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت سیدنا ابو عمر عثمان اور حضرت سیدنا ابو محمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور سیدنا غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے وضو کر کے لکڑی کی بنی ہوئی چپلیں پہنی اور 2 رکعتیں نمازیں پڑھیں۔ بعد سلام زوردار نعرہ لگایا، ایک کڑھاؤ ہوا میں پھینکی، پھر دوسرا نعرہ مارا، دوسری کڑھاؤ پھینکی، دونوں چپلیں آنن فانن ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئیں اور پھر تشریف فرمائے ہوئے ہیبت کے سبب کسی کو پوچھنے کی جرات نہ ہوئی۔ کچھ دن بعد عجم سے ایک قافلہ حاضر بارگاہ ہوا اور کہا، اِنَّا مَعَنَا لَشَمِی نَظْرًا، یعنی ہمارے پاس شیخ عبدالقادر کی ایک نظر ہے۔ ہم نے غوث پاک رحمۃ اللہ سے اس سے نظر لینے میں اذن طلب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لے لو۔ تاجروں نے 1 من ریشم، کچھ کپڑے کے تھان، سونا اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ کی وہ چپلیں جو اس روز ہوا میں پھینکی تھیں پیش کی۔ ہم نے حیرت سے پوچھا، یہ چپلیں تمہارے پاس کہاں سے آئیں؟ کہا، ہم سفر میں تھے کہ کچھ راہزن یعنی ڈاکو جن کے 2 سردار تھے ہم پر آ پڑے، ہمارے مال لوٹے اور کچھ آدمی قتل کیے، ایک نالے کو تقسیم کو اترے۔ ہم نے آپس میں کہا، بہتر ہو کہ اس وقت ہم اپنے شیخ حضور غوث اعظم کو یاد کریں اور نجات پانے پر ان کے لیے کچھ مال نذر فرما لیں۔ ہم نے حضور غوث پاک کو یاد کیا ہی تھا کہ 10 عظیم نعرے سنے جن سے جنگل گونج اٹھا اور ہم نے راہزنوں کو دیکھا کہ ان پر خوف چھا گیا۔ ہم سمجھے ان پر کوئی اور ڈاکو آ پڑے۔ وہ آ کر ہم سے بولے، آؤ اپنا مال لے اور دیکھو ہم پر کیا مصیبت پڑی ہے۔ وہ اپنے دونوں سرداروں کے پاس لے گئے۔ ہم نے دیکھا وہ مرے پڑے ہیں اور ہر ایک کے پاس ایک چپل پانی میں بھیگی رکھی ہے۔ پھر ڈاکوؤں نے ہمارا سارا مال لوٹا دیا۔ ایک شخص حضرت سیدنا معین الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا
اور عرض کرنے لگا کہ میں اصحابین کا رہنے والا ہوں۔ میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر مرگی کا دورہ رہتا ہے، اس بہو کو کسی تعویذ کا اثر نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ نے فرمایا، یہ ایک جن ہے جو وادی سر ندیم کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے، اور جب تیری بیوی پر مرگی آئے تو اس کے کان میں یہ کہنا، اے خانس، تمہارے لیے شیخ عبدالقادر جو کہ بغداد میں رہتے ہیں، ان کا فرمان ہے، آج کے بعد پھر نہ آنا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو وہ شخص چلا گیا اور 10 سال تک غائب رہا۔ پھر وہ آیا اور ہم نے اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا، میں نے شیخ کے حکم کے مطابق کیا، پھر اب تک اس پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والوں کا مشترکہ بیان ہے۔ حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کی زندگی مبارک میں 40 برس تک بغداد میں کسی پر مرگی کا اثر نہیں ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصال فرمایا تو وہاں مرگی کا اثر ہوا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ خانقاہ میں ایک با پردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپٹائے سینے میں چمٹائے زور و قطع رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک مدنی منع دوڑتا ہوا آتا ہے اور ہمدردانہ لہجے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے۔ وہ روتے ہوئے کہتی ہے، بیٹا، میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ یہ بچہ اس وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرمایہ تھا۔ بیمار ہو گیا۔ میں اسے اس خانقاہ میں دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ پھر بھی میری بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہو گئی۔ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور اس کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کہنے لگے، محترمہ، آپ کا منع مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ مچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے۔ بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی عز و جل کے سر بستہ راز کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔ مدنی منع یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والو، مجھے بچاؤ! تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر مدنی منع کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکاتا مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حیرت کے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا، ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ مدنی منع کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبدالقادر تھا اور آگے چل کر وہ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کرام کے لقب سے مشہور ہوئے اور وہ بزرگ ان کے نانا جان حضرت سیدنا عبداللہ سومئی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی تھے۔ بچپن کی چند کرامات: غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اس پر وہ الحمدللہ کہتے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیٹ میں ہی جواباً یرحمک اللہ کہتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمۃ اللہ کی دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے۔ ناظرین کرام، اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث الاعظم علیہ رحمۃ اللہ کرام نے پیدا ہوتے ہی
روزہ رکھ لیا، اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور علم سے لے کر 18 پارے روشن پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹے اور پڑھیے۔ فرمایا، بس مجھے اتنا ہی یاد ہے، کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا تھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی، اللہ زر کے ولی کو جگا دو، قطب کشف۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔